میں اندر آ سکتا ہوں؟ نہیں. میرا نام ڈاکٹر زاہد اقبال ہے. زرین بی بی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی. آپ جانتی ہیں کہ کل آپ کا آپریشن ہے، تو اس کے بارے میں کچھ آپ کو معلومات فراہم کرنا چاہ رہا تھا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے تو آپ مجھ سے کھل کے سوال پوچھ سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ کتنے بجے شروع ہوگا؟ کتنی دیر کا آپریشن ہے؟ مجھے بتایا تو ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ آپریشن ہے، لیکن یہ نہیں بتایا. ٹائم نہیں بتایا. آپ کا آپریشن صبح ٹھیک 8:30 بجے شروع ہو جائے گا اور یہ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے تک چلے گا. آپریشن کی نوعیت کے بارے میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب کس قسم کا آپریشن ہے؟ جی، آپ کو ہم بالکل بے ہوش کر کے یہ آپریشن کریں گے تاکہ آپ کو کسی قسم کا درد نہ ہو. اس کے بعد ہم آپ کے گلے پہ چھوٹا سا چیرا لگائیں گے اور اس کے ذریعے سے جو رسولی ہے اس کو ہم نکال لیں گے. تو ڈاکٹر صاحب چیرا بڑا تو نہیں ہوگا بہت؟ نہیں، چیرے کا سائز بالکل چھوٹا سا ہوگا، جو کہ بعد میں آپ کو بہت ہلکی سی ایک لکیر کی طرح کا نشان محسوس ہوگا. تو یہ آپریشن سے کیا کیا خطرات مجھے ہو سکتے ہیں؟ آپ جانتی ہیں کہ ہر آپریشن کے مختلف قسم کے مسائل سامنے آ سکتے ہیں. جہاں تک اس آپریشن کا تعلق ہے تو 2 اہم خطرات یا مسائل ہو سکتے ہیں. وہ یہ ہیں، پہلا مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپریشن کے دوران خون زیادہ ضائع ہو سکتا ہے. تو آپ نے اس چیز کا یقین کرنا ہے کہ آپریشن سے پہلے 2 خون کی بوتلیں موجود ہوں، اور آپریشن کے لیے جو یہ خون آپ لائیں گی یہ آپ کے رشتہ داروں میں سے ہی کسی کا ہونا چاہیے. بازار سے آپ نے خون بالکل نہیں لینا، کیونکہ اس میں مختلف قسم کے بیماریوں کے جراثیم ہو سکتے ہیں جو کہ پھر آپ میں بھی منتقل ہونے کا خطرہ ہے. دوسرا اہم مسئلہ جو آپ کو درپیش آ سکتا ہے وہ آپ کی آواز بعض اوقات متاثر ہو سکتی ہے، کیونکہ رسولی کے پھیلاؤ کے بارے میں ہمیں آپریشن کے دوران ہی پتہ چلے گا کہ یہ کتنی گہری پھیلی ہوئی ہے. تو اس کے نکالنے سے بعض اوقات کچھ مریضوں میں آواز متاثر ہو سکتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ کے جونیئر ڈاکٹر کو بھی بتایا تھا مجھے شوگر بھی اور بلڈ پریشر بھی ہے، تو پھر اس کا کیا کریں گے آپ؟ ہم آپ کو پہلے ہی بلڈ پریشر کی دوائی شروع کرا چکے ہیں، اور آپ کا بلڈ پریشر ہر 1 گھنٹے بعد چیک ہو کے فائل میں لکھ دیا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک تیز بلڈ پریشر کا تعلق ہے تو اس سے مختلف قسم کے مسائل سامنے آ سکتے ہیں، جس میں بعض اوقات فالج کا خطرہ ہوتا ہے، یا آپریشن کے دوران خون بھی زیادہ ضائع ہو سکتا ہے، اور دل کی بھی مختلف تکالیف ہو سکتی ہیں. تو آپریشن سے پہلے ہم آپ کی ایک ECG کریں گے جس میں دل کی پٹی ایک نکالتے ہیں، اور اس میں دل کی نارمل دھڑکن کے بارے میں ہم ایک ریڈنگ سی لے لیتے ہیں. خطرے بتا رہے ہیں تو پھر آپریشن کرانا ضروری ہے؟ آپریشن کرانا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ کینسر ہے تو یہ پھیلتا رہے گا اور پھر جسم کے مختلف حصوں میں جیسے کہ جگر، گردے اور ایون دماغ تک بھی پہنچ سکتا ہے. اور شوگر کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ہم آپریشن سے پہلے اور آپریشن کے بعد ہم آپ کو انسولین کے انجیکشن لگائیں گے، اور شوگر آپ کی دن میں 3 دفعہ چیک ہوگی. اور شوگر کو ہم جو انسولین کا انجیکشن لگے گا وہ شوگر کی ریڈنگ کے مطابق ہی ہم آپ کو انسولین لگائیں گے. انسولین لگانے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ آپ کی شوگر ایک تو کنٹرول رہے، دوسرا آپ کا زخم صحیح ٹائم پہ ٹھیک ہو جائے. اچھا، تو ڈاکٹر صاحب پھر آپریشن کے بعد بھی دوائی کھانی پڑے گی؟ آپریشن کے بعد آپ کو ہم ایک گولی شروع کرائیں گے. اس گولی شروع کرانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ وہ مادے جو اس حدود کے ذریعے جس خون میں شامل ہو رہے تھے وہ پورے ہوتے رہے ہیں، کیونکہ ہم آپ کا سارا غدود رسولی سمیت نکال دیں گے، اور اس کو ایک لیبارٹری میں ٹیسٹ کے لیے بھی بھیجیں گے جس میں ہم فیصلہ کر سکیں گے کہ آیا آپ کو بعد میں شعاعیں لگانی ہیں یا نہیں. کیونکہ شعاعیں لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ کینسر ہوا تو کینسر کو ہم نے بالکل سرے سے ختم کرنا ہے. اس کے بارے میں اگر آپ کوئی مزید مجھ سے کوئی سوالات پوچھنا چاہتی ہیں تو آپ پوچھ سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک تو ڈر بھی لگ رہا ہے، دوسرا آپ نے کہا بیہوش کریں گے، اب بیہوشی سے میں اٹھوں ہی نہ تو پھر آج کل آپ جانتی ہیں کہ بے ہوشی کے نئے نئے طریقے آ گئے ہیں. تو بے ہوشی میں اٹھانے میں مریض کو 10 سے 15 منٹ ہی لگتے ہیں. تو وہ انجیکشنز ہوتے ہیں
جس کی وجہ سے مریض زیادہ دیر بے ہوش نہیں رہتا. جیسے ہی آپریشن ہوتا ہے اس سے 10 سے 15 منٹ میں ہم بے ہوشی کے عمل کو ختم کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ 1 گھنٹہ بعد بھی آپریشن کے بے ہوش رہیں گی. جیسے ہی آپریشن ہوگا اس کے 10 سے 15 منٹ کے اندر ہم آپ کو دوبارہ ہوش میں لے آئیں گے. تو ڈاکٹر صاحب آپریشن آپ کریں گے؟ آپریشن ہمارے سینئر ڈاکٹر جو پروفیسر صاحب ہیں وہ کریں گے. ان کے ساتھ پوری ٹیم ہے ایک ڈاکٹرز کی جس میں ایسوسیٹ پروفیسر اور اسسٹنٹ پروفیسر شامل ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں 4 سے 5 ڈاکٹرز ہوں گے جو کہ پورے ایز اے ٹیم کے طور پہ کام کرتے ہوئے آپ کا آپریشن کریں گے. کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں. نہیں بس ڈاکٹر صاحب سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے. آپ کے آپریشن کی ہم نے اجازت لینی ہے کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ یہ سب سے ضروری عمل ہوتا ہے. تو میں آپ کے یہاں پہ دستخط کرانا چاہوں گا یا اگر آپ انگوٹھا لگانا چاہتی ہیں تو مجھے آتے نہیں انگوٹھا. تو آپ انگوٹھا لگا سکتی ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو پڑھ کے بتا دوں کہ ہم نے کیا لکھا ہوا ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں ہر طرح کی بے ہوشی میں ہر طرح کا آپریشن کروانے کے لیے تیار ہوں. مجھے تمام خطرات سے آگاہ کر دیا ہے اور اس بات سے بھی کہ مریض کی جان کو خطرہ ہے اور دوران آپریشن مریض کی جان بھی جا سکتی ہے. اس کی تمام ذمہ داری مجھ پر ہے. ہسپتال یا ڈاکٹروں یا ہسپتال کے عملے سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم نے آپ سے ایک اجازت نامہ سمجھ لیں آپریشن سے پہلے لینا ضروری ہوتا ہے. تو آپ یہاں پہ اپنا انگوٹھا لگا دیں. امید ہے آپ کے خدشات آپریشن کے بارے میں سارے ختم ہو گئے ہوں گے. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. کل ہم صبح تقریباً آپ کو 7 بجے آپریشن تھیٹر میں شفٹ کرا لیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ کا آپریشن ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ.